السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو عید غدیر کی مناسبت سے اس پر مسرت تاریخ کی بہت بہت مبارکباد. اور جیسا کہ حکم ہوا ہے منقبت کے چند اشعار ایک مطلع چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں سماعت فرمائیں غدیر کے حوالے سے ہی. میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے. ارے خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے. خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے. اور اذان نام علی سن کے جو مچلتے ہو، جن کو بھی بطور خاص، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت چلا ہوا بھی ہے کہ اذان میں جب علی کا نام آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اذان نام علی سن کے جو مچلتے ہو، ارے تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے. اور بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے، بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے. ارے وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے. اور غم حسین علیہ السلام کا جو موسم قریب ہے، ایام عزا قریب ہے، اسی حوالے سے جو لوگ بھی بدعت کے فتوے اس پر جاری کرتے ہیں تو بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیں کہ لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر، لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پر. ارے قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے. قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے. اور تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، ارے بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے. کہ واقعی بغیر غدیر پر ایمان رکھے، بغیر ولایت علی کے ایمان پر ایمان رکھے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج، علی کے لہجے میں بولا جو برسرے
کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے درمیان رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی بھر ہم نے کئی فرامینوں کو، کئی حدیثوں کو، کئی حکموں کو ہم نے ساتھ میں مل کر سنایا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ ان حدیثوں میں سے جو رسول کریم سے منسوب ہے، ان میں سے آج ساتھ میں مل کر ایک حدیث کی بات کرتے ہیں۔ آج تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے نوجوانوں کے درمیان سے ہوا کہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان آپس میں ایک دوسروں سے باتیں بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور بہت آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے ہنستے ہوئے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے رسول کریم نے ایک نصیحت ان نوجوانوں کو کی اور کہا، شوبو مجلسکم بے مقدر اللذات، اپنی بزموں کو، اپنی مجلسوں کو جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے ان کو شامل کیا کرو۔ تو ان نوجوانوں نے یہ سن کر رسول کریم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے؟ تو رسول نے کہا الموت۔ یہی حدیث جسے آج کی تقریر کی میں نے شروعات کی، یہ رسول کا ایک حکم ہے
جس میں رسول نے کیا کہا؟ شوبو مجلسکم. اور مجلس کا جو لفظ ہے وہ ہمارا جانا پہچانا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، لوگ ساتھ میں مل کر بیٹھتے ہیں، اس کو ہم بھی مجلس کہتے ہیں. اور اس فرش عزا کو جو حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جس کو ہم مجلس حسین بھی کہتے ہیں، اور آج ساتھ میں مل کر یہی بات کو ہم عمل کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب رسول کا حکم آ چکا ہے کہ اے مسلمانوں شوبو مجلسکم، تم اپنی مجلسوں میں کبھی کبھار موت کا ذکر کیا کر. اس لیے آج ہم موت کی بات کریں گے. اور آج کل کس کو نہیں پتا کہ موت کی ہوا اتنی تیزی سے چل رہی ہے اور پھیلتی ہوئی جگہ جگہ پہ موت کے ہمارے سامنے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں. آج یہ کورونا وائرس، یہ جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ سے ہمیں یہی اخبار ملتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر اتنے لوگ اللہ کی رحمت تک چلے گئے، اتنے لوگ وہاں پر مر گئے، اتنے لوگ وہاں پر مر گئے، اس ملک میں اتنے لوگ مرتے ہیں، وہ ملک میں اتنے لوگ مرتے ہیں. ہر جگہ سے موت 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 کا ہی اندیشہ، موت کی بات ہے. اب جب موت سب کو پتا ہے کہ آنی ہے آنی ہے، تو ہمیں ساتھ میں مل کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ بھائی مرنا تو ہے ہی، کیسے مریں گے؟ کون سی وہ حالت ہے جو بہترین موت کہلائے گی؟ دیکھیے جناب، ہر کوئی جانتا ہے کہ موت برحق ہے، مطلب مرنا ہی مرنا ہے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنی پہچان کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے کی کہ کبھی شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ہم آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو کس طرح سے جانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ معبود کے کچھ نام ہے، اسماء حسنہ ہے، کچھ صفات ہے جو ہمارے درمیان بہت مشہور ہے. جیسے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے. ان کے علاوہ کچھ اور بھی جس کو بھی یاد ہو. لیکن کبھی کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ خداوند کریم نے اپنے آپ کو جہاں پر بھی پہچانوایا کہ اے میرے بندے میں کون ہوں؟ میں رزاق ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں علیم ہوں، میں سمیع ہوں. یہ سب ہم سنتے ہیں، لیکن خدا نے ایک اور چیز بھی ہم کو سمجھائی ہے کہ اگر آپ کو مجھے سمجھنا ہے تو یہ بھی مت بھولنا. دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ ملک قرآن مجید کا چیپٹر 67 آیت کا نشان ہے 1 اور 2 1 اور 2. دیکھیے خدا ہم کو کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے. ارشاد رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی ملکیت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے کی حکومت کے اوپر اس کی طاقت چلتی ہے. کیا بات ختم ہو گئی کہ وہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے؟ نہیں. خدا نے کہا یہ بھی میری صفت میں سے ہے یا صفاتوں میں سے ہے. مجھے اگر پہچاننا ہے تو یہ بھی سن لو. اس نے دوسری آیت میں کیا کہا؟ میں جو بھی ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں وہ ہوں جس نے زندگی کو خلق کیا اور موت کو خلق کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون وہ ہے جو بہترین عمل لے کر ہماری بارگاہ میں واپس آئے گا.
امتحان دینا پڑے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے یہ بار بار ذاکرین کرام اس پہ زور لگاتے کہ خدا نے بالکل یہ نہیں کہا اکثر عملا، تم میں سے کون ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عمل لے کر آئے گا، نہیں، خدا نے کہا میں وہ ہوں جس نے زندگی کو پیدا کیا یا زندگی کو خلق کیا اور موت کو بھی خلق کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ اور پہلے بات آئی موت کی، موت کو ہم نے خلق کیا، حیات کو ہم نے خلق کیا تاکہ دیکھا جائے، میدان ابتلا میں اتارا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل لے کر آئے۔ عزیزان محترم، جب رسول نے کہہ دیا کہ اپنی مجلسوں میں موت کا ذکر کیا کرو، اور موت ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، تو بھی سوال ہوتا ہے کہ کیسے مرنا ہے؟ کیوں اس موت کو ہم بھول گئے ہیں؟ جب موت کی بات آتی ہے تو یوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ موت کسی اور کے لیے ہوتی ہے، کیا ہمارے لیے موت نہیں؟ سب کے لیے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی یہ جانتا ہے۔ لیکن یہی سوال سامنے آتا ہے کہ کیسے مرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہنے والا یا یہ نہیں پڑھنے والا کہ استعداد الموت، موت کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کیسی موت مرنی ہے۔ بہترین موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ ما خیر الموت یموت علیہ العبد، فرزند رسول بتا دیجئے وہ کون سی موت ہے جو بہترین موت کہلائے گی، جس کے اوپر بندہ مرے گا؟ خیر، بہترین موت کون سی ہے؟ امام نے جواب دیا، کہا بہترین موت اس بندے کی یہی ہو سکتی ہے ان یکون قد فرغ من ابنیتہ ودورہ وقصورہ، بہترین موت اسی بندے کی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے جو اپنے جھوپڑوں کو انہوں نے بنا لیا، اپنے مکانوں کو انہوں نے بنا لیا، اپنے محلوں کو انہوں نے باندھ لیا، ابنیہ جھوپڑوں، دوار مکانوں کو تعمیر کر لیا، قصور محل، ان سے وہ فارغ ہو گیا۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ ہوگا نا کہ چلو مرنے سے پہلے جھوپڑا، کم سے کم جھوپڑا تو اپنے آپ کا اپنا بنانا چاہیے، اور یہ اگر میسر ہو گیا تو اس کے بعد مکان بنانا ہے، اور یہ بھی اگر میسر ہو گیا، خدا نے اتنی روزی عنایت کر دی تو آگے جا کے محل بھی بنائیں گے، قصور، بادشاہ کے جو تخت ہوتے ہیں ایسے قصور بھی بنائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، امام اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے جھوپڑوں یا دنیا کے مکان یا دنیا کے محلوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات وہ ہو رہی ہے کہ بہترین موت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اس قابل ہو جائے کہ آخرت میں، جنت میں اپنے جھوپڑوں کو کم سے کم، یا اس سے بہتر اپنے مکانوں کو، یا اس سے بھی بہتر محلے کو، اپنا محل جنت میں یا آخرت میں بنا لے۔ اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ وہ کیسے؟ جھوپڑوں کو بنانا، مکانوں کو بنانا، تخت و تاج و قصروں کو بنانا، وہ کیسے؟ تو امام نے جواب دیا ہے، کہا ان یکون تائبا من ذنوبہ وعلی الخیرات مقیما یرد علی اللہ حبیبا کریما۔ بہترین موت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو دنیا سے اٹھے تو اپنے گناہوں کی معافی لے کر اٹھے، توبہ کر کے چلا جائے، اور دنیا سے اٹھے تو علی الخیرات مقیمہ، نیکی کے جو کام ہے، خیرات جو ہے، اور ہمارے لیے مشکل یہ کہ خیرات کا لفظ جب آتا ہے تو ہمیں خیرات سے فقط اور فقط
دینا سمجھ میں آتا ہے، خیرات خیر سے آتا ہے، خیرات کا مطلب ہے اچھے کام، اور خدا نے یہی تو کہا تھا کہ میں نے موت اور زندگی کو اگر خلق کیا ہے اس کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین موت اس بندے کی کہلائے گی کہ جو دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ معافی لے کر اٹھے گا، وہ کہے گا، وہ دنیا سے بہترین موت لے کر جائے گا کہ جو مقیما علی الخیرات، وہ احسان نیکی کے جو کام ہوتے اس پہ قائم رہے گا، ہر ہمیشہ کرتا رہے گا، یرد علی اللہ حبیبا کریما، اور اللہ کی بارگاہ میں واپس اگر پلٹے گا تو ایسے چلے گا کہ خدا اس سے محبت کرتا ہوگا، کریم ہوگا، وہ خدا کی نظر میں محبوب حبیب ہوگا۔ عزیزان محترم، مرنا ہر کسی کو ہے، اور رسول نے کہا جب جمع ہو مجلس، شوب مجلسکم، بات فقط مجلس حسین کی نہیں ہو رہی، جب بھی جمع ہو موت کی بات کبھی کبھار کیا کرو۔ تو کیسے مرنا ہے عزیزان محترم؟ جب قرآن مجید کی طرف ہم نگاہ ڈالیں گے تو وہاں پر کچھ ایسی آیتیں ہمیں ملے گی، کچھ ایسی آیتیں۔ دیکھیے سورہ آل عمران نے خدا نے کہا اے لوگو اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ تقوی اختیار کرو کہ جو تقوی رکھنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا جب تک کہ تم اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہ کر دو۔ کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ بہترین موت کیسے ہمیں مل سکتی ہے؟ اس لیے جب قرآن پہ نگاہ ڈالیں گے تو 3 ایسی آیتیں ملتی ہیں، 3 کہ جو موت کے وقت کی آیتیں ہیں، جہاں پر بندے کو کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بات آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت کے لیے اگر بہترین موت مرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ 3 آیت ہے، دیکھیے پہلی آیت، پروردگار عالم ہمارے نام کا ہی سورہ ہے، سورہ مؤمنون، قرآن مجید کا 23واں سورہ، آیت کا نشان ہے 99 اور 100، چیپٹر 23 ورس نمبر 99 100۔ ارشاد رب العزت، دیکھنا میری نظر میں پورے قرآن میں 3 ہی ایسی آیت ہے کہ جہاں پر موت سے پہلے کی بات آئی ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت حاضر ہو گئی، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ موت حاضر ہو جائے گی، بندہ کہے گا خدایا اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو چھوڑ کے آیا ہوں ان کاموں کو پورا کر لوں، اعمل صالحا، بہترین عمل کر کے آؤں، مجھے واپس پلٹا دے خدایا۔ خدا کا جواب آئے گا، کلا، یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اس کے بعد تو برزخ کی زندگی ہے جب تک لوگوں کو اٹھایا نہ جائے، دنیا میں واپس جانے کی گنجائش ہے نہیں، اور اگر کسی نے یہ کہا بھی تو خدا نے کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو فقط لقلقۃ اللسان ہے، زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیجو تاکہ میں عمل صالح کر کے آؤں۔ کب؟ جب موت حاضر ہو جائے گی وہ کہے گا، مطلب مسلمان تیار ہو جا۔ یہ وہ بات ہے جس کی پیشن گوئی پروردگار عالم قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ بندہ جب تیری موت آئے گی نا تو واپس جانے کی طلب خواہش رکھے گا، وہ گھڑی آئے اس سے پہلے ابھی سے یہ کام شروع کر دے۔ اور یہاں پر ایک موضوع ہے جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہم کو وقت اجازت نہیں دیتی، لیکن گزرتا ہوا کہہ دوں کہ اس آیت کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا،
اور کسی نے آ کر پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں چھوڑ کے آیا ہوں اس کو ادا کر لوں، واپس کر لوں، پورا کر لوں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا وہ نمازیں ہے جو بندے نے نہیں پڑھی ہوگی۔ مرنے سے پہلے مسلمان نماز، لیکن یہ ہمارا موضوع یا ٹاپک نہیں۔ تو عمل صالح، اور یہی بات چوتھے امام نے کہا تھا جب پوچھا گیا تھا بہترین موت کون سی ہے، تو امام نے کہا تھا وعلی الخیرات مقیمہ، اچھے کام جو ہے نا اس پہ قائم رہنا، قائم رہنا، ہر ہمیشہ کام کرنے سے پہلے سوچنے کا یہ صحیح کام ہے، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کرنے جیسا ہے، خدا کی نظر میں اس کام کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ ایک دوسری آیت سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، آیت کا نشان ہے 18، چیپٹر 4 ورس نمبر 18۔ یہ کام کیا ہے؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائی کرنے والے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے، حتی اذا جاءتهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک موت آ گئی، فیقول، جب وہ موت آئے گی تب کہے گی کیا تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا نے کہا مرنے سے پہلے جب موت سامنے آ گئی ہوگی تب توبہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مجلسوں میں تو ہم یہی سنتے ہیں عالم علماء حضرات سے، ذاکرین کرام سے، کہ جب تک دم میں دم ہے، سانس ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ چوتھے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے اندر وہی بات، خدایا تو نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا ہے جس کا نام ہے باب التوبہ، لیکن خدا تو کچھ اور کہہ رہا ہے قرآن میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ بے شک توبہ جب تک سانس ہے تب تک توبہ ہے، لیکن یہ وہ توبہ ہے کہ جب بندے کو پتہ نہیں، لیکن جب موت سامنے آ کر دروازے کو ایسے دق الباب کرے گی تب جا کے بندہ اگر توبہ کرے گا تو وہ توبہ ہے کہ جو ڈرنے سے ہو رہی ہے، کہ اس وقت توبہ نہیں کام آئے گی۔ اور یہی بات چوتھے امام نے کہی تھی جب پوچھا گیا تھا بہترین موت کون سی ہے، تو امام نے کیا کہا تھا؟ ان یکون تائبا من ذنوبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے وہ نکل جائے۔ توبہ ہر گھڑی کرنا ہے، اس لیے خدا نے سورہ روم میں کیا کہا؟ منیبین الیہ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے، پوری زندگی گناہوں کی معافی، توبہ ہر روز ہر گھڑی، جب بھی یاد آئے خدایا معاف کرنا، خدایا معاف کرنا۔ اور وہ ہماری وہ والی توبہ نہیں جو ایسے اپنے رخسار پہ ہاتھوں کو مارنا بس نہیں، کبھی کبھار توبہ کا مطلب کبھی کبھار نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جو تھے امام ماہ رمضان المبارک کی دعا کے اندر ارشاد فرماتے، کہا اے میرے پروردگار، اگر میں اپنے دل میں گناہ کا اقرار کر لوں تو وہ تیری بارگاہ میں توبہ ہوگی، اور میں یہ نیت مان لوں کہ واپس اس فعل کو انجام نہیں دوں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ، واپس خدا کی طرف پلٹنا۔ تو ایک قرآن کی آیت، مرنے سے پہلے بندہ خدا سے کہ واپس خدا یا مجھے جانا ہے، عمل صالح۔ دوسرا خدا نے کہا موت سامنے ہوگی اور توبہ، وہ توبہ نہیں ہوگی، وہ لیست التوبہ۔ قرآن مجید میں ایک تیسری بھی آیت ہے، ایک تیسری بھی آیت ہے، اور وہ وہی ہے کہ جب چوتھے امام نے کہا وعلی الخیرات مقیمہ،
یہ وہ والی خیرات جو ہماری خیرات یعنی اللہ کی راہ میں پیسے دینا، وہاں پر بھی وہی پروردگار عالم نے سورہ منافقون چیپٹر 63 آیت کا نشان ہے 10 ورس نمبر 10، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے لوگو، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں دو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر وہ کہنے لگے خدایا تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت۔ کیوں مہلت چاہیے؟ کس کے لیے چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں۔ اب ہمارا خیرات اور میں اچھے لوگوں میں بن جاؤں۔ اعزائے محترم، قرآن مجید میں یہ 3 وہ گھڑیاں ہیں جہاں پر موت سے پہلے کی بات آئی ہے۔ ایک عمل صالح کے لیے، دوسرا توبہ کے لیے، مطلب موت سے پہلے ہر ہمیشہ عمل صالح بہترین موت ہو سکتی ہے، موت سے پہلے ہر ہمیشہ توبہ، اور موت سے پہلے ہر ہمیشہ خدا کی راہ میں انفاق، ہر ہمیشہ۔ اعزائے محترم، ہمارے لیے سب سے بہترین درسگاہ اگر کوئی ہے تو وہ کربلا ہے۔ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ حسین مظلوم کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند، لیکن دیکھیے کربلا کے اندر تینوں ہے۔ عمل صالح بھی کربلا کے اندر ملے گا، ابھی موت آئی نہیں ہے، موت سے پہلے توبہ بھی کربلا کے اندر ملے گا، اور خیرات، صدقہ، اللہ کی راہ میں دینا، وہ بھی کہاں ملے گا؟ وہ بھی کربلا کے اندر ملے گا۔ کربلا کے اندر مسلمان تھے، میرے اور آپ کے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو پڑھنے والے تھے، لیکن کیا کیا گیا حسین مظلوم کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا گیا آل محمد کے ساتھ؟ دیکھیں توبہ، یہ لفظ توبہ کا ہے نا، ایک تو توبہ خدا کے لیے ہوتی، ایک توبہ کا آج ذکر کرنا ہے، وہ بندے کی توبہ ہے، ایک خدا کے ولی اور بندے کے سامنے۔ اور وہاں دیکھیے حسین مظلوم اتنے مجبور ہو گئے کہ کچھ دینا ہے تو دے نہیں سکتے۔ کون ہے وہ؟ حور، جناب حور۔ کیا ہوا؟ آخرکار جناب حور حسین کے ساتھ کیسے مل گئے؟ ارباب منبر سب سنتے آ رہے ہیں کہ شب عاشور کی رات تھی اور مہاجر بن اوس نے جناب حور علیہ السلام کو خیمے کے اندر دیکھا کہ حور ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے پہلی جگہ پر آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ مہاجر نے پوچھا حور کیا ماجرا ہے؟ کہا حور کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ حور نے کیا کہا؟ ہاں نہیں، کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، پتہ نہیں چلتا، فیصلہ کرنا ہے کس طرف جاؤں۔ میں سپاہی ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، میں فیصلہ کر رہا ہوں جنت کی طرف جاؤ یا جہنم کی طرف۔ آخرکار حور نے بیان کر دیا کہ کل میں جا کر حسین کی بزم میں چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں جب ہو رہی تھی
تو حور علیہ السلام کا فرزند آیا بکیر. کہا بابا اتنے کیوں پریشان ہو؟ حور نے کہا بیٹا پوچھتا ہے کیوں پریشان ہوں؟ خیمے سے باہر جاؤ، تھوڑا حسین خیام کی طرف جانا اور تھوڑی دیر میں واپس آنا. کیا کانوں میں کچھ آواز آتی ہے؟ بس عزاداروں ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین مظلوم کے خیام کی طرف حور کا بیٹا یا فرزند نکلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس ہے. کہا بابا کچھ سنائی نہیں دیتا. حور نے کہا بیٹا ذرا دھیان سے سنو. بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی، بیٹا گیا اور واپس آیا تو روتا ہوا آیا. کہا بابا میں بھی کل آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بیان کروں، جب میں خیمہ حسینی کے نزدیک گیا میں نے کانوں میں کیا سنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، پیاسوں کی ندا جو آ رہی تھی. بس عزاداروں شب عاشور جب ختم ہو چکی اور صبح عاشور نمودار ہوئی تو حور اپنے فرزند کے ساتھ خیمہ حسین کی طرف چلے. جب حور وہاں گئے اور جب استقبال حسین مظلوم نے کیا تو ارباب منبر بیان کرتے کہ حور کا پہلا جملہ یہ تھا، حسین مظلوم کے سامنے کہا ابن رسول اللہ حلی توبہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حسین نے کہا اور میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی تجھے معاف کیا، بس معافی کی بات ہو چکی تھی. حسین نے جناب حور کو اپنے گلے سے لگایا، لیکن جب گلے سے لگایا نا تو حور کو محسوس ہوا کہ حسین مظلوم رو رہے ہیں. حور نے کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ ارے اس مصیبت کی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین مظلوم نے کہا حور میں کیا کروں، تو مہمان ہے، میں حسین اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے پاس تو مہمان ہونے کے لیے، تجھے پانی دینے کے لیے حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.